محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کو بہت اہم باتیں بتلانے والا ہوں، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے ویڈیو کو مکمل سنیں۔ محترم سامعین، ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ جنت اور جہنم دونوں برحق ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا۔ اس کا کچھ مقصد ہوگا۔ اس فنا ہونے والی دنیا کا ایک دستور ہے۔ جب کسی چیز کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کا کچھ مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اسی کی ہی عبادت کریں اور اسی کی ہی پرستش کریں۔ محترم سامعین، یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے لیے جنت پکی ہے، اور اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہمارے لیے جہنم کا راستہ کھول دیا جائے گا۔ ایک کامیاب انسان کو جب اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جنت اس کامیاب انسان کو کس طرح یاد کرے گی، اور ایک ناکام انسان کو جب اس کے ہاتھ میں ناکامی کی سند دی جائے گی تو جہنم اس ناکام انسان کو کس طرح پکارے گی۔ محترم سامعین، ایک کامیاب انسان کون ہے اور ایک ناکام انسان کسے کہتے ہیں؟ ان باتوں کو بتلانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، یعنی جس دنیا کو اپنا گھر بنایا اسے کہیں گھر نہ ملا، کیونکہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور آخرت کے لیے کوشش نہیں کی جو وہاں مکان بنا لے۔ پھر فرمایا کہ دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ محترم سامعین، جہنم میں لپک اور بھڑک ہے اور جنت کی خوشبو اور مہک ہے۔ جنت کہہ رہی ہے، یا اللہ میرے پھل پک گئے، میری نہروں کا پانی، میرے جام، میری شراب، میرا دودھ، میری نہریں، میرا شہد، میرا لباس، میرا زیور، میرا سونا، میری چاندی، میری مسہریاں، اے میرے مولا میرے محل انتظار میں ہیں، اپنے نیک بندے اور نیک بندیوں کو جلدی بھیج دے۔ ادھر جہنم پکار رہی ہے، میرے انگارے بڑے موٹے ہو گئے، میری غاریں بڑی گہری ہو گئیں، میری آگ بڑی تیز ہو گئی، میری زنجیریں، میرے طوق، میرے کھولتے پانی، میری کانٹے دار جھاڑیاں، میرا گندا پانی، بدکار مردوں اور بدکار عورتوں، فاحش مردوں اور فاحش عورتوں کے زخموں سے جو گندگی اکٹھی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھولا جائے گا۔ پھر وہ شرابیوں کو پلایا جائے گا اور فاحشوں کو پلایا جائے گا۔ یہ وہ گندگی ہے جو جسموں سے نکلے گی، پیپ، خون، پسینہ، لوتھڑے، بوٹیاں اور گندگی سب کو ایک حوض میں جمع کر کے اس کو کھولا جائے گا۔ پھر اسے پیالوں میں بھرا جائے گا، ارشاد ہوگا کہ پلاؤ، تو سب سے پہلے شرابیوں کو پلایا جائے گا، پھر نافرمانیوں کو پلایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تیار ہو جاؤ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، مر کے مر جاتے تو چھٹی ہو جاتی، مر کے مرنا نہیں ہے، سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور جب کوئی آدمی ناکام ہو جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا، تو فرشتے اعلان کریں گے ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ، پکڑو۔ فرشتے بھاگیں گے اور پتہ ہے اس کو کہاں سے پکڑیں گے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کے نیچے والا جبڑا کھول کر اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر پھوڑی کے ساتھ جھٹکا دیں گے، نیچے والا سارا جبڑا نکل کر باہر آ جائے گا۔
اس کو ننگے بدن گھسیٹیں گے، وہ کہے گا کہ رحم کرو، فرشتے کہیں گے کہ تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ جب کسی ناکام عورت کا فیصلہ ہو گیا، ہار گئی بازی، اس کی ساری متاع لوٹ گئی، کہا جائے گا کہ پکڑو اسے، فرشتے بھاگیں گے اور اسے سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، ایک جھٹکا دیں گے، وہ کہے گی کہ رحم کرو، فرشتے جواب دیں گے کہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ وہ ابھی پکڑ ہو رہی ہے، ابھی آگے گھر آ رہا ہے، کس چیز کا گھر؟ آگ کے پردے، ابھی بستر بچھائے جائیں گے، انگارے اکٹھے کر کے جوڑ کے مسہری بنائے جائے گی، اوپر بستر بچھایا جائے گا، آگ کی چادروں کو گہرا کر کے ان کے بستر بنا کر اسے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، مسئلہ بڑا مشکل ہے مگر ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے، ہم نے روٹی ہی کو کام بنا لیا ہے، دنیا کی زیب و زینت پر ہی دیوانے ہو گئے ہیں۔ کامیابی کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ عورت کامیاب ہو گئی یا یہ مرد کامیاب ہو گیا، جب یہ اعلان ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ایک نعرہ بلند کرے گا۔ یہ ایک نعرہ ہے جسے قرآن ایک لفظ دیتا ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ جب آدمی بازی جیت جائے گا تو اس کے منہ سے خوشی سے بے ساختہ یہ نعرہ نکلے گا، آدمی بے قابو ہو جائے گا۔ یہاں لوگ 4-5 سال الیکشن جیتتے ہیں تو کیا ڈھول باجے بجاتے ہیں، دیوانے کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں، وہاں بھی کامیاب ہونے والیاں اور کامیاب ہونے والے دیوانے ہو جائیں گے، لوگ متوجہ ہوں گے۔ کیا ہوا؟ اپنا پیپر کھولے گا، اپنا پرچہ کھولے گی، پھر کہے گی کہ میرا پیپر نہیں دیکھتے ہو، میں پاس ہو چکی ہوں۔ ارے بہن، تو کیسے پاس ہو گئی؟ ہم تو برباد ہو گئے۔ ارے بھائی، تو کیسے پاس ہو گیا؟ ہم تو برباد ہو گئے۔ جواب ملے گا کہ مجھے پتا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی، میں دیوانہ نہ تھا، میں دنیا میں اپنی ساری زندگی برباد نہیں کیا، میں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری، میں دیوانی نہیں تھی، 4 روزہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتی، میں تیاری میں لگی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔